السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن عوامی سطح پر سعودی عرب کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار تو کرتے رہے ہیں، تاہم دوسری جانب اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارتکاروں کے ذریعے تعلقات بحال کرنے کی خفیہ کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی سینئر تجزیہ کار اور CNN ٹیلی ویژن کے ساتھ بطور صحافی کام کیے ایلس لیبوٹ نے عرب نیوز کو بتایا کہ جو بائیڈن نے جب صدارتی منصب سنبھالا اور پالیسی سازی کا عمل شروع کیا تو ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ناگوار رویہ اپنائیں گے، لیکن بعد میں سیاسی مجبوریاں رکاوٹ بن گئی۔ کچھ عرصے بعد سعودی بھی تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے امریکی خواہش کے مطابق بہت سارے اقدامات کیے۔ خیال رہے کہ ایلس لیبوٹ پولیٹیکو میگزین کے ساتھ بطور کالم نگار منسلک ہیں اور طویل صحافتی کیریئر کے دوران انہیں سعودی اور امریکی اعلیٰ سیاسی حلقوں تک رسائی حاصل رہی ہے۔ سعودی عرب میں ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ مملکت میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 8 جولائی جمعے کے روز جبکہ عید الاضحیٰ ہفتہ 9 جولائی کو متوقع ہے۔ عاجل نیوز نے ماہر موسمیات کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ فلکیاتی اعتبار سے ذی الحجہ کا چاند 29 جون کو دکھائی دینے کی امید ہے۔ اس حساب سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ بروز جمعرات 30 جون کو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاہم حتمی تاریخ کے تعین کا اعلان سپریم کورٹ کو موصول ہونے والی رؤیت ہلال کی شہادتوں کے بعد ہی کیا جائے گا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ مملکت کے کئی شہروں میں جمعے کو درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ کی حد عبور کر گیا۔ اس سال موسم گرما میں شدید حرارت کا نیا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے۔ الاخباریہ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ ابھی ہم موسم گرما کے شروع میں ہیں۔ اس سال گرمی جلد شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے گرمی کا موسم آگے بڑھے گا درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت میں درجہ حرارت مسلسل بڑھنے کا امکان ہے۔ 50 سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کی توقع ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ مشاعر مقدسہ یعنی مینا مزدلفہ اور عرفات میں سرکاری اداروں کے دفاتر اور حجاج کے خیموں میں کسی بھی سائز کے گیس سلنڈر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان پر پابندی ہے۔ یکم ذی الحجہ 1443 سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ مینا مزدلفہ اور عرفات میں گیس سلنڈر لے جانے اور استعمال پر پابندی کا فیصلہ سیکورٹی اداروں کے تعاون سے نافذ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا وائرس کے مزید 927 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ روز وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے شفا یابی کے تناسب میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک ہی دن میں 1004 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک مملکت میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 7,90,223 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس وائرس سے مجموعی طور پر 7,71,078 افراد شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ہدایت پر افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے فضائی راستے سے خوراک، ادویات اور طبی سامان کی امداد فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ایک طبی ٹیم اور فیلڈ اسپتال افغانستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ امدادی کھیپ افغانستان کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششوں اور حال ہی میں ملک کے جنوب مشرقی صوبوں میں آئے تباہ کن زلزلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے مؤثر تعاون کے تحت فراہم کی جا رہی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان آبادی کے ایک بڑے طبقہ بالخصوص عمر رسیدہ افراد، خواتین اور بچوں کو خوراک اور طبی سامان کی قلت کا سامنا ہے۔ دبئی کے ولی عہد اور دبئی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا کہ دبئی کی پائیدار اقتصادی ترقی کی صلاحیت نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے اس ویژن کی مرہون منت ہے جو نئے موقع پیدا کرنے اور اس کا ادراک کرنے پر مبنی ہے۔ شیخ حمدان نے یہ بات دبئی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں 2022 کی پہلے سہ ماہی میں دبئی کی مجموعی مقامی پیداوار یعنی GDP کی نمو کے اعلان کے موقع پر کہی۔ یہ اجلاس محمد بن راشد لائبریری میں منعقد ہوا، جس کی صدارت حمدان بن محمد نے کی۔ اجلاس میں سامنے آئے اعداد و شمار کے مطابق دبئی کی معیشت نے 2021 میں 6.2% اضافہ ریکارڈ کیا۔ 2022 کی پہلے سہ ماہی میں بھی معیشت میں 5.9% اضافہ ہوا، جس کی کل مالیت 102 ارب درہم تھی، جس سے دبئی کی ٹھوس اقتصادی کارکردگی اور اس کی صلاحیت کی تصدیق ہوتی ہے۔
ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ نے کہا کہ دنیا کو ترک ریاستوں کی آواز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ترکی زبان بولنے والے ممالک کی پارلیمانی اسمبلی کی 11ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے جو کرغستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر تلند کی صدارت میں منعقد ہوا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو جنگ، اندرونی انتشار، نقل مکانی کی نقل و حرکت، دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی، قدرتی وسائل کی کمی اور ماحولیاتی آلودگی جیسے پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے عالمی اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے پولیفونی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی نظام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انہیں ترک ریاستوں کی آواز کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے اسقاط حمل کے حق کو ختم کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 50 سال قبل دیے گئے اپنے ہی ایک فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے جس میں اسقاط حمل کو قانونی عمل قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد لاکھوں امریکی خواتین اسقاط حمل کے قانونی حق سے محروم ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ایک عدالتی دستاویز لیک ہوئے تھے جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ عدالت اپنے فیصلے میں اسقاط حمل کو غیر قانونی قرار دینے کی حمایت کرے گی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ امریکہ میں اسقاط حمل کے موجودہ قوانین کو تبدیل کر دے گا اور اب مختلف ریاستیں انفرادی سطح پر اسقاط حمل کے طریقہ کار پر پابندی لگانے کے قابل ہو جائیں گی۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد 50 امریکی ریاستوں میں سے لگ بھگ نصف اسقاط حمل کے حوالے سے نئی پابندیاں متعارف کروائیں گی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اپنی منفرد جغرافیائی، سیاسی اور جغرافیائی اقتصادی پوزیشن کے پیش نظر برکس ممالک کے گروپ کو توانائی کے مراکز اور دنیا بھر کی بڑی منڈیوں سے جوڑنے والا ایک پائیدار شراکت دار ہو سکتا ہے۔ رئیسی نے ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں کہا، ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو بانٹنے کے لیے تیار ہیں، بشمول مختصر اور سستی نقل و حمل اور ٹرانزٹ نیٹ ورک، تربیت یافتہ افرادی قوت کا غیر معمولی اثاثہ اور برکس کو اپنے اہداف کا ادراک کرنے کے لیے ہم سائنسی کامیابیاں۔ برکس بزنس فورم ورچوئل سمٹ جس میں گروپ کے سرکردہ رہنماؤں نے جمعے کو شرکت کی، اس میں کہا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر OHCHR کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ وہ گولیاں جن سے گزشتہ ماہ تجربہ کار فلسطینی صحافی شیرین ہلاک ہوئی تھی، اسرائیلی فورسز کی طرف سے چلائی گئی تھی۔ OHCHR کی ترجمان روینہ شمداسانی نے جمعے کو جنوا میں صحافیوں کو بتایا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شیرین کو ہلاک کرنے والی گولیاں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی طرف سے چلائی گئی تھی۔ یہ انتہائی پریشان کن ہے کہ اسرائیلی حکام نے مجرمانہ تحقیقات نہیں کی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے $2 ارب 30 کروڑ کا قرض اسٹیٹ بینک کو مل گیا ہے۔ جمعے کو ایک ٹویٹ میں مفتاح اسماعیل نے لکھا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ چین کے کنزورشیم کا $2 ارب 30 کروڑ کا قرض اسٹیٹ بینک پاکستان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا ہے۔ اس سے ہمارے غیر ملکی ذخائر بڑھ جائیں گے۔ پاکستان حالیہ عرصے میں ذخائر میں کمی کے باعث روپے کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کا بحران کا شکار رہا ہے۔